جو اداروں کی طرف سے دوسرے اداروں میں مداخلت، لوگوں کے حقوق کو چھیننا، یہ روزمرہ کا ایک معمول بن چکا ہے۔ جناب اسپیکر، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ہم جو حکمران یہاں آئے ہیں، ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو عرصہ گزر گیا اس میں آدھا حصہ جو ہے فوجی ڈکٹیٹروں نے اس پر حکومت کی اور آئین کو رون ڈالا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ سیاسی رہنما، سیاسی پارٹی برسر اقتدار آئے، جنہوں نے آئین کو اسی طرز پر جو آئین کا منشا ہے، آئین ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے، اس کے نفاذ کے سلسلے میں ہم نے غلطیاں کی، ہم نے آئین کو پس پش ڈالا، ہم نے اداروں کو حکومت کے ماتحت کرنے میں ناکام رہے، اور ان بنیادی وجوہات کی وجہ سے آج بلوچستان میں آگ جل رہا ہے۔ آج سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج پورے پاکستان میں کوئی بھی فرد محفوظ نہیں ہے جناب اسپیکر۔ صرف بلوچستان ہی نہیں، سوات بھی نہیں، بلکہ آپ چترال سے لے کر کراچی تک لوگوں کے عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ جان اور مال اور عزت آبرو کا تحفظ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت آئی بھی، تبدیلی کے نعرے بھی لگائے، مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات بھی کی، لیکن اس ملک کو امن وہ بھی نہیں دے سکے۔ جناب اسپیکر، اگر ملک کے منتخب نمائندے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں، چاہے سینٹ کے ہوں، اگر وہ محفوظ نہ ہوں اور ان کو سینٹ کے اندر سے ایک سینیٹر کو اٹھایا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، کیا آپ اس پارلیمنٹ کو با اختیار بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ پارلیمنٹ کے جو حقوق آپ پر ہیں اس کی تحفظ آپ کر سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم مینگل صاحب کے بھی، وزیر دفاع صاحب نے جو باتیں کی، پیرزادہ صاحب نے جو باتیں کی، اس کو سیریس لینا چاہیے۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ دیکھیں، جب تک ہم بلوچستان کے جو خدشات ہیں ان کو دور نہیں کریں گے، جب کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، حکومت نہیں ہے۔ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے انصاف؟ کہاں ہے عدل؟ کہاں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ سیاسی رہنماؤں کے لیے تو رات 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے عدالتیں کبھی کھلی ہیں؟ یہ 435 جو لوگ ملک کو لوٹ کر باہر لے گئے تھے، ان کا کیس وہاں پڑا ہوا ہے۔ اگر یہاں مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی، یہاں مجرموں کو، ملک کے دشمنوں کو سزا نہیں دی جائے گی، اس وقت تک اس ملک میں امن آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ چترالی صاحب وائنڈ اپ کریں۔ جی ہاں، کرتا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ صوبے اور مرکز آپس میں لڑ رہے ہیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 کلومیٹر کے فاصلے پر حدود کے اندر مرکزی حکومت ہے۔ اب ایک صوبہ مرکز کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو اس ملک میں امن آ سکتا ہے، اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ایک صوبہ اور مرکز کے درمیان روابط نہ ہو، یکجہتی نہ ہو، اور ان کے درمیان بات چیت نہ ہو،
اور ان کے درمیان ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی میکینزم نہ ہو تو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ جناب اسپیکر، ہم اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں، تمام ادارے مضبوط ہوں، لیکن آئین کے اندر دیے ہوئے حقوق کے اندر رہتے ہوئے کسی دوسرے ادارے کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالیں، اپنے ادارے کو مضبوط کریں، اور بے شک ہمارے لیے یہ فخر ہوگا انشاءاللہ۔ میاں جاوید لطیف صاحب۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ جی بات کریں جی۔ میں نے گزارش یہ کرنا تھی کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو مینگل صاحب بات کر رہے تھے، اگر ہم اس سائٹ پہ ہوں تو یہ بات جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بڑی ہمدردی بھی ہوتی ہے، ہمارے جذبات جو ہیں وہ کچھ اور طرح کے نظر آتے ہیں، اور جب ہم اس سائٹ پہ ہوتے ہیں تو وہی باتیں ہمیں سننے کو تو ملتی ہیں مگر ہماری ترجیحات اور ہوتی ہیں، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مینگل صاحب ہوں، سواتی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، اگر سوات سے بات اٹھے گی، کراچی سے اٹھے گی، تکلیف پورے پاکستان کو ایک جیسا محسوس کرنا ہوگی، اور بدقسمتی ہے کہ جو پاورفل ادارے لوگ جب اپنے تحفظ کے لیے، اپنی ترجیحات کے لیے آئین قانون میں ترمیم کرتے ہیں یا اختیار لیتے ہیں، تو پھر حقیقی لیڈرشپ اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور جب تک آپ حقیقی نمائندوں کو، اختلاف رائے رکھنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے، اس سے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ اور آج جو بات کی جا رہی ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ 2 نمبر بندہ بات کرے یا 4 نمبر، مگر بات کر رہا ہو عوامی حقوق کی، عوامی محرومیوں کی، تو لوگ اس کو نہ صرف غور سے سنتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز اٹھانے والا تو کوئی آیا، مگر جب تک آپ دونوں لوگوں کو ایک جیسا ٹریٹ کریں گے، ایک وہ لوگ ہیں جو پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار بنتے ہیں اور ہتھیار اٹھاتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی محرومیوں کا بار بار نوک کرتے ہیں اور نسل در نسل انصاف کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، مگر کوئی ان کو انصاف دیتا نہیں ہے، ان کی محرومیوں پر مرہم نہیں رکھتا، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ اگر تذکرہ کریں تو مار دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا حل دیکھنا ہے، اس کا حل نکالنا ہے، تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ 1950 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو بھائی جب 73 کا آئین بن گیا تو آئین پر عمل اگر کر لیا جائے، اور میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے موجودہ آئین پر عمل صرف کر دیں تو 90% معاملات آپ کے، محرومیاں آپ کی، وہ بلوچستان کی ہوں، وہ کراچی کے رہنے والوں کی ہوں، وہ سوات والوں کی ہوں یا کسی اور جگہ کی ہوں،
90% لوگ آپ سے اس دن مطمئن ہو جائیں گے جس دن آپ آئین پر عمل کریں گے۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہم گود لیتے ہیں لوگوں کو، ان کو پالتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ڈستے ہیں، تو پھر آپ نام لیتے ہیں کہ یہ الطاف حسین ہے، پھر آپ نام لیتے ہیں یہ 70 سالہ بچہ ہے، پھر آپ نام لیتے ہیں کہ اس وقت کی بنگالی قیادت جو ہے وہ کیا مطالبات کر رہی ہے۔ پھر آج دیکھ لیں آپ کہ چوکوں چوراہوں میں باتیں یہ نہیں ہو رہی کہ یہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، اور پھر اگر ڈپٹی سپیکر صاحب آپ بات کریں کہ بند کمروں میں جج اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں، تو یا آپ مائک میرا بند کر دیں گے یا دوبارہ بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اور جو چوکوں چوراہوں میں بات کرتا ہے کہ بند کمروں میں جج اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں، کسی نے آج تک اس سے پوچھا؟ اور جو وہ بات یہ کر رہا ہے کہ بیک ڈور چینل چل رہے ہیں، میرے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اسمبلی آج پوچھنے میں شاید حق بجانب ہو، شاید، کہ وہ بیک ڈور چینل ہے کون سا، وہ کس سے مذاکرات کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور کس حیثیت میں کر رہا ہے۔ بات تو سیدھی سی ہے جو مینگل صاحب بات کر رہے ہیں۔ آج مینگل صاحب بات کرتے ہیں، کل وہاں سے حاصل بزنجو صاحب بات کرتے تھے، اچکزئی صاحب بات کرتے تھے، مفتی محمود بات کرتے تھے، یہ پیپلز پارٹی والے لوگ بات کرتے تھے، داوڑ صاحب بات کرتے تھے۔ بھائی بات تو سیدھی ہے کہ داوڑ صاحب کو بھی یہ شکوہ ہے کہ آئین پہ عمل کرو۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ علی وزیر اگر بات کرتا ہے تو ابھی تک اندر ہے، اور اس سے 100 گنا آگے جا کے 70 سالہ بچہ عمران خان بات کر رہا ہے، مگر اس پر کوئی دہشت گردی کا ایف آئی آر ہو جائے، غداری کی ایف آئی آر ہو جائے، 2 ہفتوں میں اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ جناب تو ذرا تھوڑی جی نرم گفتگو کر لے، لہٰذا سی تینوں چھڑنا چاہنے ہیں۔ مگر میرے پہ وہی، ایک سیکنڈ ڈپٹی سپیکر صاحب، میرے پہ وہی بات کہنا جرم بن گیا کہ سمیش کر دوں گا، سمیش کر دیں گے مریم نواز شریف کو۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ اس کو کٹہرے میں لے کر آئیں۔ میں تو 2 سال سے غداری کے مقدمات بھگت رہا ہوں، میں تو 2 سال سے دہشت گرد ہوں، اور پھر میں نے 2 دن پہلے نہیں 2 ماہ پہلے اس 70 سالہ چھوٹے بچے کے میں نے کلپ سنوائے کہ یہ آپ کے مذہب سے بھی کھیر رہا ہے، لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیر رہا ہے، پھر ایک دہشت گردی کا غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ اور میں نے تو صرف سنوائے ہیں، اور جس نے کہا ہے میرے پہ اگر سنوانے پہ دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا تو اس کو تو پھانسی دے دینی چاہیے جس نے کہا ہے، مگر لاڈلا پھر لاڈلا ہے۔ یہی مینگل صاحب کہہ رہے ہیں، یہی بات ہے ہم سب کی۔ میں آخری بات، یہ بات ہم سب کی ہے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس ہاؤس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں یہ پاکستانی قوم کی آواز بن چکی ہے، یہ پاکستانی قوم بات کر رہی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ ہم ووٹ لے کر آتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ نمائندہ ہاؤس ہے۔ آج ہم کن مجبوریوں کی بنا پہ وہ بات کھل کر اگر نہیں کہہ رہے تو پوری پاکستانی قوم وہ بات کر رہی ہے، پوری پاکستانی قوم بات کر رہی ہے کہ آئین قانون کی پاسداری کرنا ہر ایک پہ لازم ہے۔ تو پھر آج باہر نکل کے دیکھیں، اگر کسی کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں،
وہ الگ بات ہے کہ آج بھی اس کا کوچ اس کو سہولت کاری دے رہا ہے. اور پھر جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو بات کرتے ہیں کہ 3 اداروں نے مل کر اس کا بت تراشا، تو پھر پوری قوم بھگت رہی ہے. بنانے والے کوئی اور بھگت پوری قوم رہی ہے. اور اس کی سزا آپ بلوچستان والوں کو دیں، اس کی سزا کراچی والوں کو دیں یا کسی اور کو. اور میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں بڑا احترام ہے ہر ادارے میں بیٹھے شخص کا. وجہ ہمارے بھائی بھتیجے بیٹے ہوں گے، ان کی قربانیاں، اداروں کی قربانیاں، ہم سب اس کے معترف ہیں. مگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اگر کرتے ہیں